أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذا البلد الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأنا أتلو القرآن فمن اعتدى فإنما يعتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ نمل کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے جو آیا بھلائی کے ساتھ تو اس کے لیے اس میں سے خیر ہے، اور وہ لوگ دہشت سے اس دن امن میں ہونے والے ہیں، اور جو آیا برائی کے ساتھ تو اوندھے کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں. تم لوگوں کو کیا بدلہ دیا جاتا ہے سوائے اس کے جو تم لوگ عمل کیا کرتے تھے؟ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں اس شہر کے اس رب کی جس نے اسے حرم بنایا، اور اس کے لیے ہی ہے سب چیز، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سے، اور کہ میں تلاوت کروں قرآن کی. پھر جس نے ہدایت پائی تو کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ ہدایت پاتا ہے اپنے نفس کے لیے، اور جو بھٹکا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں خبردار کرنے والا ہوں. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ دکھائے گا تم کو اپنی نشانیاں تو تم لوگ پہچان لوگے ان کو، اور نہیں ہے آپ کا رب غافل تمہارے اعمال سے. من جاء بالحسنۃ فلو خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون. فزع، فزع اس خوف، اس دہشت کو کہتے ہیں جب انسان کا کوئی سہارا ہو جس پر وہ کھڑا ہو، اس کی امیدیں، اس کا یقین جس پر ہو، جس پر اس کو زوم ہو، فخر ہو، اور وہ اچانک ٹوٹ جائے یا وہ چھن جائے تو اس وقت جو دہشت اور خوف محسوس ہوتا ہے اسے فزعین کہتے ہیں. یعنی وہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ جس پر تکیہ تھا، جس پر ایمان لائے تھے، وہ ہمارے کام نہیں آ رہا. حسنات، من جاء بالحسنات، حسنات وہ عمل ہے جو حق کے تحت، حق کی ہدایت کے تابع ہو کر کیا جائے. ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجہم فی النار. قبت کہتے ہیں ایسی جگہ پر لے آنا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملے، یعنی جہاں کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ملے، جہاں ہر کوئی الٹا مشورہ دینے والا ہو، حق کی راہ دکھانے والا کوئی نہ ہو. اور سیئات وہ عمل ہیں جو باطل کے تابع ہو کر کیے جائیں، کفر کے تابع ہو کر کیے جائیں. جب کفر کے تابع ہو کر عمل کیا جاتا ہے تو کفر اور باطل آپ کو ایسی بند گلی میں لا کر پھنسا دیتے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ ملے. انسان دنیاوی سہارے ڈھونڈتا ہے اپنی دنیا بنانے کے لیے، اور حق سے غافل ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ دنیا طلبی میں شر ہے. دنیا کے یہ تاغی لیڈر ابن الوقت ہوتے ہیں، وقت کی ہوا لے کر چلتے ہیں. ان کے پاس آنے والے انہیں وہ اپنے اندازے پر جانچتے ہیں اور اپنے اندازے پر دیکھتے ہیں، اور جب وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو انہیں اپنے اندازے پر لے کر چلتے ہیں. جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر ان کو بند گلی میں چھوڑ دیتے ہیں. انما امرت ان اعبد رب ھذا البلد الذی حرمها وله کل شیء. حرم امن کا گھر ہے جس میں حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ، شہر مکہ کو اپنا حرم بنایا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا امر صرف شہر مکہ تک محدود ہے، بلکہ ساتھ ہی فرمایا اس کے لیے ہی ہے ہر چیز، یعنی سارے شہر اس کے لیے ہیں.
سارے ملک اس کے لیے ہیں، پاکستان بھی اس کا ہے، ہندوستان بھی اسی کے لیے ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ سارے ملکوں کو مسلمان بناؤ۔ یہی دنیا میں امن قائم کرنے کا فارمولہ ہے۔ جہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے، جہاں قرآن کی پیروی کی جائے، اس پر عمل کیا جائے، وہ بھی امن کا شہر بن جائے گا، وہاں بھی امن قائم ہو جائے گا۔ جہاں دین قائم ہو جائے گا، وہاں امن قائم ہو جائے گا۔ عبادت گھر کی نہیں، گھر والے کی جاتی ہے۔ اسی لیے مومن کبھی کافر کی حکومت کو، باطل کی حکومت کو برداشت نہیں کرتا۔ سر پر کفر کا سایہ ہو، باطل کا سایہ ہو، تو اللہ کی آیتوں کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ کافر کی حمد کو ختم کر کے ہی اللہ اپنی حمد قائم کرتا ہے، تاکہ انسان اللہ کی آیتوں کو پہچانے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اللہ کی حاکمیت کو قائم کیا، اللہ کی حمد کو بلند کیا، اللہ کے گھروں میں ہی بتوں کو گرا دیا۔ دنیا کے وہ بت جو اللہ کی آیتوں کی معرفت میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کو بھی گرانا مقصد ہے۔ ہدایت حق اور باطل میں تمیز کرنے کا نام ہے۔ جب تک حق کی پہچان نہ ہو، انسانیت باطل کے دھوکے میں آ کر گمراہ ہوتی ہے۔ اللہ نے دنیا انسانوں کے لیے ہی بنائی ہے، وہ اہل حق کے پاس آ کر رہتی ہے، اور اہل حق ہی اللہ کی حمد کا حق ادا کرتے ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے کیا، ان کے پاس دنیا کے خزانے آ گئے، دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں تھے، لیکن صحابہ کرام نے کبھی اسراف نہیں کیا۔ اللہ کی آیتوں کی معرفت حاصل کر کے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کیا۔ یہی قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تلاوت کی عملی تفسیر ہے۔ کل الحمد للہ سیریکم آیاتی فتعرفونہا وما ربک بغافل عما تعملون۔ اللہ کی آیتوں کی معرفت حاصل کرنا۔ قرآن جب عمل میں آتا ہے تو پہاڑوں کو گرا دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا، یعنی وہ پہاڑ جو تاغی انسانوں کی صورت میں، فرعونوں کی صورت میں اللہ کے ملک پر قابض ہوتے ہیں، ان کو گرا دیتا ہے، اور اسی سے اللہ کی حمد قائم ہوتی ہے۔ یہ راز ہم سے چھپایا ہے میر وائز نے، کہ خود حرم ہے چراغ حرم کا پروانہ، طلسم بے خبری کافری و دینداری، حدیث شیخ و برمن فسن و افسانہ۔ نصیب خطہ ہو یا رب وہ بندہ درویش، کہ جس کے فخر میں انداز و کلیمانہ، چھپے رہیں گے زمانے کی آنکھ سے کب تک، گوہر ہیں آب ولر کے تمام یک دانہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔